السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 17ویں قسط کے ساتھ میں سدرا محسن حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پھر کھاؤ گے پیو گے کیسے؟ ایشر کو تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا، انہوں نے مسئلہ سامنے رکھا۔ آئی نو مما، کبھی باہر سے کھا لیا کریں گے اور کبھی مل کر بنا لیا کریں گے۔ کہ ایشر کو نہیں آتا تو کیا ہوا، مجھے تو آتا ہے نا۔ میں خود ہی لندن میں اپنے لیے کھانا بناتا تھا، اسے ماں کی تشفیع کی خاطر کہا تھا، وگرنہ وہ تو ایشر کو وہاں خطرناک ارادوں کے ساتھ لے جا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ وہ ان کی خوشی میں خوش ہو گئی تھی۔ کل چلے جائیں گے، آپ نورا سے کہہ کر پیکنگ کروا دیجیے گا۔ وہ ان کو خدا حافظ کہتا باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس نئے پینترے سے فی الحال انجان تھی۔ خیریت تو ہے؟ آج تم نے حارث بھائی پر بجلیاں گرانے کا منصوبہ کس خوشی میں بنایا ہوا ہے؟ ایشر سٹائلش سوٹ اور لائٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فائزہ کی شرارت پوچھے پر چھپ گئی تھی۔ حارث خفا تھا نا، تو بس اس لیے وہ خجل ہو کر کہتی ان دیورانی جٹھانی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسے ہی رہا کرو، اچھی لگ رہی ہے۔ کوثر لودھی نے اسے شانے سے تھام کر اپنے نزدیک کر کے اس کی پیشانی چومی تھی۔ انہیں تو اس پر وائز صدقے جانے کا موقع چاہیے ہوتا تھا، اور اندر داخل ہوتے حارث کو یہ منظر دیکھ کر خاکستر کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حارث بھائی خیر تو ہے؟ آج بڑی جلدی آ گئے۔ فائزہ کے لہجے میں شرارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بس کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا، اس لیے آ گیا۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اوہو، صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ کا ارادہ ایشر کو گھمانے لے کر جانے کے لیے تھا؟ بے فکر رہیں، ہم کباب میں ہڈی بن کر نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، اس لیے ہم سے چھپانا فضول ہے۔ وہ شرارت پر آمادہ تھی، وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکا تھا کہ ماں اور چاچی جانے کو تیار ہے تو میں چینج کر کے آ جاتا ہوں۔ اسے مسکرا کر بیوی کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری صرف وہ دیکھ سکتی تھی۔ تم مجھے کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو، تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، اور نا آج ارادہ تو ہم نے باہر ڈنر کا ہی کیا تھا۔ وہ دھیمے لہجے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اوہو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، نورا سے چائے کے لیے کہہ دو۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، چائے میں نورا کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ فائزہ نے خوش دلی سے اپنی خدمات پیش کی تھی، اور ایشر مسکرا کر فائزہ کا شکریہ ادا کرتی اٹھ گئی تھی۔ جب میں نے منع کر دیا تھا تو اتنی تیاری کس کے لیے کی تھی؟ وہ اس کو دیکھتے ہی بد لحاظی سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں کہیں لے جاؤں گا؟ وہ خاموش رہی، اور اسے اس کا بولنا تیش دلاتا تھا۔ خاموشی بھی بھاتی نہیں تھی۔ حارث نے اس کا بازو جکڑ لیا تھا۔ دن بھر میں میں کتنے ہی جھوٹ بولتی ہوں، اداکاری کرتی ہوں، اس لیے باہر میں نے اپنے ارادے اور سوچ بیان نہیں کی، بلکہ جھوٹ کا سہارا لیا تھا، اپنا اور تمہارا بھرم رکھنے کے لیے کہ سب نے ہم پر گویا نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور تم سب کی نظروں میں مجھے مشکوک بناتے بناتے خود کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ مگر میں دنیا دکھاوے کے لیے بھی تم سے لگاوٹ کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں، احساس زیاں اور نارسائی کا دکھ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا لہجہ آنچ دینے لگا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں سکون چاہتا ہوں۔ ایشر پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا، اور اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ اسے پہلی دفعہ اس کی جانب خود سے پیش رفت کی تھی، اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے آفر کی تھی۔ ایک دفعہ کی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا چیخا تھا، اور وہ لب کچلتی بے بسی سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار تھا، کیونکہ گھر آتے ہوئے اس نے خزائن اور اس کے ساتھ عائزہ کو دیکھا تھا، اور وہ اپنے اندر خالی پن اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ عائزہ کو اس شخص کے ساتھ دیکھ کر جس اذیت سے گزرتا تھا، اس سے صرف وہی واقف تھا۔ حارث نے سگریٹ سلگائی تھی، سر کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سر درد کی گولی نکالنے کو دراز کھولی تھی، اور اسے سلیپنگ پلز دکھائی دی تھی۔ اسے بے خیالی میں ایک ساتھ کتنی ہی گولیاں پھانک لی تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز حالت میں دھوئیں کے مرغولے ہوا میں آزاد کر رہا۔ زاہد خان کی دوستی میں وہ کبھی کبھی سگریٹ کے ایک دو کش لگا لیتا تھا، مگر اب تو جیسے وہ عادی ہی ہو گیا تھا۔ اس کی انگلیوں میں جلتی ہوئی سگریٹ پھنسی تھی، اور نیند کی گولیوں کے زیر اثر بے سدھ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ نزدیک پڑے اخبار نے جلتی سگریٹ سے چنگاری پکڑ لی تھی، اور اخبار سے چادر آگ پکڑنے لگی تھی۔ حارث! وہ ڈریسنگ روم میں کب تک رہ سکتی تھی؟ بلا کے کمرے میں آئی تھی، اور بستر میں لگی آگ اور اس پر نیم دراز حارث کو دیکھ کر وہ وحشت سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی کہ اس کے ذہن نے کام کیا تھا، اور عالم بدحواسی میں واش روم میں گئی تھی، بھاگ بھاگ کر پانی لاتی اور بیڈ پر ڈالتی، آگ بجھانے کی کوشش کی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ تو اچھا تھا کہ آگ بھڑکی نہ تھی، اور وہ کانپتے ہوئے اس تک آئی تھی۔
سگریٹ کا بہت چھوٹا ٹکڑا اب بھی حارث کی انگلیوں میں پھنسا تھا، جس نے اس کی انگلیوں کو متاثر بھی کیا تھا۔ جسے نکالتی وہ اس کا ہاتھ دیکھنے لگی تھی۔ سچ شکر کہ وہ محفوظ رہا تھا اور وہ اپنی تکلیف سے انجان بے سود تھا، اور اس کی پیشانی پر سر ٹکائے بلکنے لگی تھی۔ حارث، سزا صرف مجھے دو نا، خود کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر ہی جاتی۔ وہ پہلی دفعہ اظہار کی منزل طے کر رہی تھی، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتی ہوں جب محبت لفظ سے بھی واقف نہ تھی۔ تم سے محبت مجھے زندگی سے آشنا کر گئی۔ تم سے بات کرنا، لڑنا، جھگڑنا مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ تم میری زندگی ہو حارث، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ اس وقت تمہیں تکلیف میں دے کر جس اذیت سے گزری ہوں، یہ اذیت اس اذیت سے کئی گنا بڑی ہے جو تم سہاگ کے سرخ جوڑے میں کھلے آسمان کے نیچے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہ توہین، وہ اذیت آج کی اذیت سے بہت کم تھی کہ میری اذیت تمہاری زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی اذیت پر، نہاد اس کی تکلیف پر روتی ہے۔ وہ خود کو تکلیف میں محسوس ہی نہیں کر پائی۔ نہ دو خود کو تکلیف، مجھے نہ دو ایسے جرم کی سزا جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور اس کے آنسو حارث کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ عمر میں نے تیرے نام بے طلب لکھ دی، بھولے سے تو دامنے دل میں جگہ بھی نہ دے۔ Are you okay؟ وہ نہا کر نکلی تھی تو اسے سر تھامے پیڈ دیکھ کر لپک کر اس تک آئی تھی۔ اوہو، سر بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ کل رات تم نے نیند کی گولیاں کھائی تھی اور تمہاری بے احتیاطی نہ جانے کیا رنگ دکھاتی، وہ تو اللہ نے خیر کر دی۔ وہ سرخ آنسوں سے ایشور کو دیکھ رہا تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہ تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ ایشور نے دھیمے لہجے میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اچھا تھا نا کہ مجھے کچھ ہو جاتا، اسا کم از کم تم سے جان تو چھوٹ جاتی۔ وہ سنگ دلی و بے حسی کی انتہاؤں پر تھا۔ حارث، نفرت مجھ سے کرنے لگے ہو تو اذیت بھی مجھے دو۔ خود کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ وہ اس کی سنگ دلانہ سوچ پر تڑپ کر بولی تھی۔ تمہیں سزا دیتے دیتے خود کو فنا بھی کرنا پڑا تو کر جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں نفرت کی پھنکار تھی۔ اتنی نفرت مت کرو حارث، ایک دفعہ مجھے صفائی کا موقع دو۔ باخدا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم عائزہ کو نہ پا سکو۔ وہ بولنے لگی تھی کہ مگر وہ اس کو سننے کو رکا کب تھا۔ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ دل محسوس کر کمرے کی صفائی کرنے لگی تھی جس وقت وہ دونوں آگے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب دیر سے ناشتہ کر رہے تھے، صرف ان دونوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کل آفس سے جلدی نکل گئے تھے اور رات کو کھانے کی ٹیبل پر بھی موجود نہیں تھے۔ ابراہیم لودھی نے اس کی بے حد سرخ چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی چاچو، بس کل طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، اس لیے جلدی گھر جا کر سو گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا اور اسے ایشور کو کہا تھا کہ اسے سلائس پر بٹر لگا دے۔ قیمہ پوری لو نا، بہت مزیدار ہے، ہاشم نے کہا تھا۔ نہیں یار، اس وقت میرا دل نہیں کر رہا، میں صرف سلائس لوں گا، اسے کہتے ہوئے ایشور کے ہاتھ سے سلائس لے کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا ڈیسائیڈ کیا تم لوگوں نے، کہاں جا رہے ہو؟ ہاشم نے ڈائریکٹ حارث سے پوچھا تھا۔ میں مما کو بتا چکا ہوں، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ پینے لگا۔ ہمیں بھی بتا دو نا، ہم نے کون سا تمہارے پیچھے آ جانا ہے؟ اکرام لودھی نے بیٹے کو شرارت سے دیکھتے ہوئے متبسم لہجے میں کہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے بابا، ہم آؤٹ آف سٹی نہیں جا رہے، ہمارا ارادہ… وہ خفیف ہو کر بول ہی رہا تھا کہ ہاشم نے اندازہ لگایا تھا کلیفٹن پر ہنی مون بنانے کا ہے۔ سبھی ہنس دیے تھے اور وہ غصے سے ہاشم کو گھورنے لگا تھا، جبکہ ایشور سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھی دودھ کی گلاس پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تو کیماڑی گئے تھے نا، تو اس لیے میں کلیفٹن چلا جاؤں گا، وہ تب کر بولا۔ دبی دبی ہنسی کہکوں میں بدل گئی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھینچتے رہو گے، یہ ڈھنگ کی بات بھی کرو گے۔ اکرام لودھی بھی آج بڑے موڈ میں تھے، اس لیے ان دونوں کی شرارت میں حصہ ڈال رہے تھے، وگرنہ وہ تو ایسی محفلوں سے کترا کر گزر جانے تھے کہ کافی سنجیدہ مزاج کے حامل تھے۔ بابا، میں نے تو ڈھنگ کی ہی بات کی تھی، مگر ہمارے سالے صاحب نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایشور اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے پرانا حارث لگا تھا جو ہاشم سے یوں ہی الجھتا تھا، شرارت سے اس کی ٹانگ کھینچتا تھا۔ سب کو مطمئن سا مسکراتا دیکھ کر ایشور کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھلی تھی۔
جو وقتی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ حارث محبت قدر جانے کی باتیں کر رہا تھا اور اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس رات کی اذیت اور توہین ذہن اور دل میں سرسرانے لگی تھی۔ وہ خود کو مزید توہین کے لیے تیار کرنے لگی تھی، لیکن انسان کتنا ہی ذہنی طور پر تیار کیوں نہ ہو جائے، جب جھٹکا لگتا ہے تب کی تکلیف اور اس کا احساس ہی بیان نہ کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی ہی اذیت میں گر گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ زندگی اتنی ارزاں تو نہیں ہے کہ اسے یوں برباد کر دیا جائے۔ ہمیشہ سوٹیڈ بوٹیڈ رہنے والے مراد خان بڑی شیو اور ملگجے کپڑوں میں اس کے سامنے تھے۔ میں نے زندگی کو زندگی کی طرح جیا ہی کب؟ اپنی پوری زندگی بات کو کبھی میں نے اہم نہیں سمجھا، مگر وہ کتنی اہم ہے میرے لیے یہ احساس تب ہوا جب وہ بے رنگ ہو جانے والی تتلی میرے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی، اڑ نہیں سکی تو موت اور زست کی کشمکش میں اٹک گئی، اور میں اسے صرف اپنی قید میں رکھنا اور دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میری مٹھی سے نکل کر مجھ سے بہت دور ہو گئی۔ زید، تم اس سے کہو کہ اس کا صیاد اس بن اداس ہے، وہ اس کی قفس میں لوٹ آئے۔ وہ ماضی کو یاد کرتے، قبل خان کے الفاظ ذہن میں تازہ کرتے، کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ دہراتے رو پڑے تھے۔ میں نے تو ہمیشہ یہی چاہا کہ وہ چپ رہے، مجھ سے سوال نہ کرے، جواب نہ مانگے، مگر اب اس کی خاموشی مجھے ڈس رہی ہے۔ وہ کیوں خاموش ہو گئی ہے؟ اس سے کہو زید، وہ مجھ سے بات کرے، مجھے دیکھے۔ میں اس کی آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ اس کی خود اذیت مجھے خود کو اذیت
دینے پر مجبور کرتی ہے، مگر اسے اس نئی اذیت میں دیکھ نہیں پا رہا کہ میں اسے اپنی قید میں دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ اس سے کہو میری بنائی قفس اس کے لیے اداس ہے، وہ اپنی قفس میں لوٹ آئے۔ میں نے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈیڈ، موم کی اس حالت کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں، اور اب ہمیں مل کر موم کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا۔ موم کی خاطر خود کو بدل دیجیے، ایسے بن جائیں جیسا وہ آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ باپ کے خاموش ہونے کے بعد بھرائے لہجے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، موم کا حوصلہ بہت بلند ہے، اچھائی ان کے اندر بستی ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گی، وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتی کہ جس نے نفرتوں کے بدلے میں صرف چاہتیں نچھاور کی، وہ محبت کا جواب بے رخی اور نفرت سے نہیں دے سکتی۔ وہ باپ کو سمجھا رہا تھا، ان دونوں کا ضمیر جاگ ہی گیا تھا، ان کا دل اثر قبول کرنے لگا تھا اور وہ برائی کے راستے فراموش کرنے لگے تھے۔ رقص اور سرور کی محفلیں جوائن کرنا ان کا حصہ بننا چھوڑ دیا تھا اور اللہ سے لو لگا لی تھی۔ مراد خان نے اپنے بزنس کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا، حرام کے سارے راستے بند کر دیے تھے جس کا اثر ان کے بزنس پر پڑ رہا تھا، مگر اب وہ دنیاوی فائدے سے بے نیاز ہو گئے تھے، اس لیے انہیں ذاتی طور پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ برائی کے پیچھے عقل پر پتھر رکھے سر پٹ بھاگ رہے تھے اور اب اچھائی کے پیچھے ذہن اور دل کھولے چل پڑے تھے، یہی ان کی آخری منزل تھی۔ آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی، آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 17ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ 18ویں قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔